اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں نازل فرمائیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 آیتیں ایسی ہیں ان میں اذا کا لفظ آیا ہے۔ ایک آیا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، اور ایک آخری آیت میں آیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، کہ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے، اور اسی طرح حاسد کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جب اس کا حسد، وہ اپنا حسد ظاہر کرنے لگے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے پر اثر پہنچنا یا دوسرے کو نقصان پہنچنا رات میں تب ہوتا ہے جب اندھیرا پھیل جائے، جب اندھیرا ہو جائے اچھی طرح، جبھی تو دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب تک اندھیرا نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو، تو پھر تکلیف پہنچانا، دوسرے پہ حملہ کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے۔ لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر نقصان پہنچانا آسان۔ تو جب اندھیرا پھیلنے لگے تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اسی طرح حاسد جب حسد کرنے لگے، حسد کا اظہار کرنے لگے، تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جب تک وہ حسد کا اظہار نہ کرے، نہ زبانی طور پر کرے نہ عملی طور پر کرے، تو پھر تو وہ خود ہی تکلیف میں ہے، اس وقت تو وہ خود ہی اندر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ لیکن جب وہ حسد کا اظہار کرے گا تو پھر دوسرے تک تکلیف پہنچے گی۔ تو بہتر انسان وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھتا ہے۔ اللہ کی کتاب ہے، ایک لفظ بھی انسان سیکھ جائے تو فائدہ پوری زندگی اٹھاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سورتوں کا تعارف بتلایا تھا، اس کے فضائل بتائے تھے، اس کا ثواب، اجر و ثواب، اور اس کے فوائد، پڑھنے کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ذکر، اور اس کے وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے علاج کے طور پر 2 سورتوں کا نازل ہونا، یہ سب پچھلے درس میں بیان ہوا تھا۔ ان سورتوں کے الفاظ کی تشریح باقی تھی، تو آج ایک سورت کو بیان کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر دوسری سورت کے الفاظ پر کچھ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، شروع کرتا ہوں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، صبح کے پروردگار کی، صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے۔ ومن شر النفاثات، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، جو جادو کی پڑھائی کے دوران گرہوں پر پڑھ کر پھونکے مارتے ہیں۔ من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد،
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ سورت کا ترجمہ تھا۔ اب اس سورت میں پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبی آپ یوں کہیے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت لیتا ہوں، میں سہارا پکڑتا ہوں برب الفلق، صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی۔ رب، اس کی تشریح کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں گزری تھی کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو تربیت کرنے والا ہے، کسی چیز کو پیدا کر کے اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی خیر اور مصلحت کو سامنے رکھ کر اس کو درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رب، پالنے والا۔ جیسے کوئی انسان اپنے جانور کو پالتا ہے تو اس کو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پال پال کر اس کو بڑا جانور بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہر چیز کے رب ہیں، ہر چیز کی تربیت کرنے والے ہیں، پالنے والے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ جو پالنے والا ہوتا ہے وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو پالنے والا ہوتا ہے وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے اس چیز کی۔ تو جب رب اللہ ہے تو ضرورت پوری کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو رب فلق، صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی ہوتے ہیں کھلنا، پھٹنا۔ جیسے ایک بیج پھٹتا ہے تو اس میں سے کومپل، اس میں سے ایک جو ہے مادہ نکل کر زمین کے اندر جاتا ہے اور پھر اسی میں سے ایک کومپل نکلتی ہے اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتی ہے۔ تو فلق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا پھٹنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی، صبح کو فلق کیوں کہا گیا کہ اندھیری رات ہے، صبح کی روشنی جب رات کے اندھیرے سے نکلتی ہے، صبح ہونے لگتی ہے، تو اس رات میں سے گویا کہ صبح ایسے نکلتی ہے جیسے بیج میں سے کومپل نکل رہی ہے اور ایک چیز پھٹ رہی ہے، اس میں سے دوسری چیز باہر نکل رہی ہے۔ رات کے سینے کو پھاڑ کر اس میں سے صبح کو اللہ نکال دیتا ہے، روشنی ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ ابتدا میں تو ہلکی سی روشنی کی کرن سی آسمان کے کناروں میں پھیلتی ہے، تو وہ رات کے اندھیرے سے روشنی کا نکلنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے۔ فلق کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کو پو پھٹنا بھی کہتے ہیں اردو میں، پو پھٹنا۔ سحر کا وقت جب ہوتا ہے، سحری ختم ہوتی ہے تو اس میں پھر روشنی نکلتی ہے صبح صادق کی۔ اللہ تبارک و تعالی فلق کے مالک ہیں۔ ہر چیز کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ اس سے دوسری چیز کو نکالتے ہیں۔ بادلوں سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو نکالتے ہیں، زمین سے اللہ تعالیٰ پودوں کو نکالتے ہیں، انسانوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو باہر لے کر آتے ہیں، اسی طرح جانداروں سے اللہ تعالیٰ جانداروں کو نکالتے ہیں۔ تو فلق کے معنی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی پورے صادق آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو پھاڑ کر ایک چیز سے دوسری چیز کو نکالتا ہے۔ فلق میں جس طرح اللہ تعالیٰ رات سے دن کو نکالتا ہے کہ ایک حال ختم ہوا دوسرا حال شروع ہو گیا، ایک حال کو ختم کر کے دوسرے حال کو شروع کرنے والا اللہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس چیز کے لیے سورت کو پڑھا جا رہا ہے، جادو ہے یا بیماری ہے یا تکلیف ہے، تو فلق کے رب کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو فلق کا رب جو ہے وہ ایک حال سے دوسرے حال میں چیز کو بدل دیتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کو نکال دیتا ہے۔ تو جس طرح جادو ہوا ہے تو اس کے اثر کو ختم کر کے صحت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ جس طرح رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی کو اس نے ظاہر کر دیا، تو اسی طرح انسان کے اوپر سے جادو کے اثر کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ صحت کے اثر کو اس پہ ظاہر فرما دیتے، بیماری کے اثر کو ختم کر کے تندرستی کے آثار کو اللہ اس پر ظاہر فرما دیتے۔ حالات بدلنے کا اشارہ ہے فلق میں، حالات کے بدلنے کا اشارہ ہے کہ فلق کے مالک کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، صبح کے مالک کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو صبح پر انسان غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طاقت قدرت پر انسان کو اور زیادہ توجہ جائے گی اس کی طرف، اور اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ یقین بنے گا، اور یقین کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے گا، جس تکلیف کے لیے بھی، جس چیز کے لیے بھی پڑھے گا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ پر آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ کو استعمال فرمایا۔ تو پہلے فرمایا فلق، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو رب بھی مہربان ہوتا ہے، رب بھی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، رب بھی ضرورت کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، تو رب پالنے والا ہے۔ تو پالنے والا لفظ بھی اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں، تو اس میں اللہ کی طرف انسان پر اور زیادہ توجہ ہوتی ہے، جس طرح ماں باپ کی طرف بچوں کی توجہ ہوتی ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمیں پالنے والے ہمارے ماں باپ ہیں، تو وہ اپنی ضرورتوں کا اظہار بھی اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اپنا بڑا سہارا سمجھتے ہیں۔ تو جب انسان کا اللہ کے رب کے ہونے کی طرف ذہن جائے گا تو اس کی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بنے گی۔ پھر فلک کے لفظ کی طرف جب اس کا ذہن جائے گا کہ فلک کے معنی صبح کرنے کے ہوتے ہیں اور ایک چیز سے دوسری چیز کو نکال دینا، تو اس کا اور ذہن بنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی جس حال میں رکھا ہے، اس حال سے اللہ تعالیٰ مجھے دوسرے حال میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو رات سے صبح کو نکالنے والا ہے، وہ تو بیج سے پودوں کو نکالنے والا ہے، زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنے والے ہیں، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ پھاڑ کر اس میں سے چشموں کو نکالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر انسان کا ذہن جاتا ہے۔ آگے فرمایا من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور جو بھی نقصان دینے والی چیزیں ہیں وہ سب ما خلق کے اندر آ جاتی ہیں۔ من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب انسان کا اپنا نفس بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا اپنا عمل یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان کے گناہ جو انسان کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور انسان سے جو بھی حرکات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، ان حرکتوں کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اپنے اختیار کو استعمال کر کے انسان جیسا کام کرنا چاہتا ہے اللہ اس کام کو وجود بخش دیتا ہے۔ گناہ کے کام کو کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ کے کام کو وجود بخش دیتا ہے، نیکی کے کام کو کرنا چاہتا ہے اللہ نیکی کے کام کو وجود بخش دیتا ہے۔ تو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے ہر عمل کو۔ پھر اختیار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گے کہ تم نے اچھے کو اختیار کیوں نہیں کیا، برے کو کیوں اختیار کیا۔ پیدا تو اللہ نے کیا ہے اعمال کو۔ تو من شر ما خلق میں ہم ہر چیز کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے سوا جو بھی مخلوق ہے، آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین کے اندر تمام مخلوقات کی نقصان سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی حفاظت مانگ رہے ہیں۔ جب انسان ساری چیزوں کی طرف اپنا ذہن لے کر جائے گا کہ میں ہر چیز کی برائی سے بچنے کے لیے، ہر چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے، ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت مانگتا ہوں، اللہ پھر حفاظت بھی ایسی ہی کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ جب انسان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لا کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگے گا، اللہ تعالیٰ ساری ہی چیزوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق سے مراد یہاں پر رات ہے کہ رات کے شر سے۔ ویسے تو غاسق کے معنی ہوتے ہیں چھپنا، کیونکہ رات کے اندھیری میں جب رات ہوتی ہے تو بہت سے برائی کے کام اور بہت سے نقصان والے کام رات میں کیے جاتے ہیں۔ ڈاکو ڈاکہ رات میں مارتے ہیں، چور چوریاں رات میں زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اندھیرا ان کا مددگار ہوتا ہے، اور اسی طرح جادوگر اپنے جادو زیادہ تر راتوں میں کرتے ہیں، راتوں میں پڑھائیاں کرتے ہیں۔ تو اندھیری رات میں انسان جو ہے اس پر چونکہ نقصانات کا آنا اس کا اندیشہ زیادہ ہے کہ زمین کے حشرات بھی رات کے
اندھیرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں زمین پر، سانپ، بچھو اور جانور، اور اسی طرح رات میں جو انسان ہوتے ہیں جادوگر قسم کے، وہ بھی اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح رات میں جو گنہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنی کارروائیوں میں لگے ہوتے ہیں، کوئی چوری کی فکر میں، کوئی ڈاکے کی فکر میں، کوئی بدکاری کی فکر میں۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو چونکہ رات میں تکلیفوں کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر خاص طور پر فرمایا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ۔ حالانکہ رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، من شر ما خلق کے اندر تو رات بھی آ گئی تھی، کہ جب ہم نے تمام چیزوں کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لی ہے، تو رات بھی اسی میں آ گئی۔ رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، جادوگر بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور آگے جو حاسد ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، حسد کرنے والا، سارے ہی ما خلق کے اندر تو آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر 3 چیزوں کو خاص طور پر الگ الگ ذکر کیا، رات کا ذکر، پھر آگے جادوگروں کا ذکر من شر النفاسات کے اندر، اور آگے حاسد کا ذکر۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، چونکہ یہ کثرت سے ہوتا ہے، رات بھی بار بار آتی ہے، روزانہ آتی ہے، کثرت سے آتی ہے، اور اسی طرح جادو کے اثرات اور جادوگروں کی کارروائیاں یہ بھی بکثرت دنیا میں ہو رہی ہیں، اور قیامت کے قریب تو اور زیادہ ہوں گی، کیونکہ قیامت کے قریب برائی کا دور زیادہ ہوگا، تو یہ جادو اور ان چیزوں کا اثر اور غلبہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو من شر النفاسات، یہ جادو کا ذکر آیا آگے۔ تو من شر غاسق، رات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اذا وقب، جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے، کیونکہ جب تک اندھیرا نہیں ہوتا تب تک برائی کا اندیشہ کم ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرا پوری طرح پھیل جاتا ہے تو پھر خطرات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انسان اندھیرے میں اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اندھیرے میں اس کے اوپر تکلیفوں کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اذا وقب فرمایا کہ جب اندھیرا پھیلنے لگے تو اس وقت بھی رات کے شر سے میں اللہ کی حفاظت، رب فلک کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب فلک یعنی صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر النفاسات، آگے فرمایا کہ نفاسات کے شر سے، نفاسات نفس سے ہے، اور نفس کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا، نفس کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا، اس طرح پھونک مارنا کہ تھوک کے ذرات بھی انسان کے منہ سے نکل کر ہوا میں آئیں باہر، جیسے اس طرح کرتے ہیں تو ہلکے ہلکے تھوک کے ذرات بھی باہر آتے ہیں ہوا کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں نفس۔ تو من شر النفاسات، پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں۔ چونکہ اس صورت کا جو نزول ہوا تھا وہ جادو ہی کے سلسلے میں ہوا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی منافق آدمی نے، جو کہ بظاہر تو منافق تھا، اصل میں یہودی تھا، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا ہوا تھا لوگوں کی نظروں کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا آ کر، لبید بن عاصم، تو اس کو منافق کہتے ہیں، یہودی الاصل تھا، اصل میں یہودی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، اور خود بھی جادوگر تھا، اس کی بیٹیاں بھی اسی کام میں اس کے ساتھ شریک تھی، تو عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھی اس میں شریک کیا۔ اور چونکہ عورتوں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ زیادہ تر جادو کے معاملات کے ساتھ عورتیں بھی ملوث ہوتی ہیں، اور عورتوں کے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جادو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اثر کر رہا ہوتا ہے، ناپاکی کی حالتوں میں وہ اس قسم کے معاملات کرتی ہیں۔ تو من شر، یہ جو یہودی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، تو اس نے بھی اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے وہ گرہوں پر جو کام کروایا تھا دھاگے میں، اور تو وہ اس کی بیٹیاں اس وقت ماہوار یعنی ناپاکی کی حالت میں تھی، تو اس نے اس معاملات میں اس نے اپنی بیٹیوں سے یہ معاملہ کروایا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جادوگروں کے شر سے۔ ومن شر النفاسات، کے گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ کی حفاظت، رب فلک کی پناہ میں آتا ہوں۔
جس طرح میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جادو کا ہو جانا یہ کوئی منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے اور سو جسمانی طور پر تکلیفیں ہوتی ہیں جادو کے اثر کی وجہ سے۔ وہ بے خبری میں ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے علاج کروا رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس پہ جادو کا اثر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر چونکہ جسمانی طور پر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس کی وجہ سے، اور بھول جانے کی کچھ تکلیف پیش آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جسمانی تکلیفیں تو انبیاء پر آتی ہیں، دنیا میں جسمانی تکلیفیں تو انبیاء پر پیش آئی ہیں۔ جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بھی آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے تو گھٹنا مبارک زخمی بھی ہوا۔ تو اسی طرح جادو کے جو اثرات ہیں وہ چونکہ انسان کے جسم پر پڑتے ہیں اور جسمانی طور پر انسان تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اس یہودی نے جو جادو کروایا تو اس کے اثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے بیمار رہے، اور بیماری کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے تک رہا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ایک دفعہ دعا مانگی، دوبارہ دعا مانگی، تیسری مرتبہ دعا مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں سارا معاملہ دکھا دیا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے آئے ہیں، اور فرشتوں نے آپس میں بات چیت کی اور بتلایا کہ اس پر جادو ہوا ہے اور فلاں یہودی نے جادو کروایا ہے اور کنگھے پر کروایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی اس نے شامل کیے ہیں۔ اور اس طرح سارے معاملات فرشتوں نے جب آپس میں ایک دوسرے کو بتایا، تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر ان سب کو اس کنویں پر بھیجا جس کنویں میں اس جادو کو دفن کیا گیا تھا، اور وہاں سے وہ جادو نکال کر لے کر آئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو اس میں ایک تو موم سے شبیہ بنا رکھی تھی، یعنی پتلا جیسا بنا رکھا تھا، اس میں سوئیاں ڈال رکھی تھی۔ اسی طرح ایک دھاگا تھا جو کمان کی تانت پر ہوتا ہے، وہ دھاگا تھا، اس میں 11 گٹھانیں لگا رکھی تھی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال بھی اس میں تھے اور کنگھا مبارک بھی تھا۔ تو وہ ساری جادو انہی پر اس نے جادو کی پڑھائی کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو لے جا کر دفنا دو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دفنوا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ان کو جلایا کیوں نہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں تک اس کا اثر پہنچے۔ اور اس یہودی کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا بھی نہیں دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ آپ سزا دینا چاہیے، انتقام لینا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینا مجھے پسند نہیں ہے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف پہنچے۔ اس کو جو اللہ کا عذاب ہوگا وہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا، یعنی میری تکلیف دینا تو بدلہ دینا، یہ اس سے اس پر اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا کہ اللہ تعالیٰ اس فعل بد کی وجہ سے اس کو سزا دیں گے، وہ سزا اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی سامنے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک جس کی وجہ سے تکلیف میں رہے، بیماری میں رہے، پر اس یہودی کو، اس منافق کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، یوں بھی نہیں کہا کہ تو نے مجھ پر جادو کروایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بتا دیا کہ کس نے کروایا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا کہ کس نے کروایا۔ خود اس یہودی جو سامنے آ کر بیٹھ جاتا تھا، مجلس میں آتا تھا، بعد میں بھی آتا رہا، لیکن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے بھی اس پر ظاہر نہیں فرمایا کہ تو نے مجھ پر جادو کیا تھا۔ کتنے بلند اخلاق ہیں ہمارے نبی کے۔ ہم تو اگر کسی کے اوپر صرف بدگمانی بھی ہو جائے کہ فلاں نے کچھ کروایا ہوا ہے تو اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے تعلقات ترک کر لیتے ہیں، اور اگر ثابت ہو جائے پکے طور پر کہ وہ اقرار کر لے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی دوبارہ ہاتھ بھی ملا لے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ پکے منافق اور یہودی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بدلہ لیا، نہ انتقام لیا، اور نہ ہی اس پر ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس چوتھی آیت کے اندر جادوگروں کا ذکر فرمایا کہ جادوگروں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جا رہی۔ آگے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حاسد، چونکہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا کہ یہودیوں کو اور منافقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہو رہا تھا کہ ان مسلمانوں کو روز بروز ترقی ہوتی جا رہی ہے اور یہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، تو کیا اب ظاہری طور پر اور کھلم کھلا تو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی جنگ کر سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کھلم کھلا ایسے وار کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا جادو والا کہ ان پر جادو کیا جائے، جادو کے ذریعے سے ان کو تکلیف پہنچائی جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو حاسد، جب انسان جلنا اور حسد کرنا، انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ سوچے کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے پاس نہ رہے یہ چیز، اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں جلن، کہ دوسرے کے پاس ایک چیز دیکھی تو اس سے جلن ہو رہی ہے کہ یہ چیز اس کے پاس کیوں ہے، ہونی نہیں چاہیے، اس کے پاس ختم ہو جانی چاہیے، اس کو ویسے ہی پہلی حالت میں ہی رہنا چاہیے جیسے یہ پہلے تھا۔ حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے سب سے پہلے تو اس کو خود نقصان ہوتا ہے کہ حسد اندر ہی اندر اس کو جلا رہا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے، جب تک دوسرے پہ کارروائی نہ بھی کرے اندر ہی اندر جلتا رہے گا، کڑتا رہے گا۔ تو یہ حسد ایسی چیز ہے کہ جو پہلے تو حاسد پر ہی حملہ کرتی ہے کہ اسی کو اندر ہی اندر جلا رہی ہوتی ہے، تکلیف دے رہی ہوتی ہے، بعد میں جب وہ اپنی کارروائی شروع کرتا ہے اور دوسرے پر عمل کرتا ہے یا کوئی بھی جادو کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا اس کو زبانی طور پر تکلیف دیتا ہے یا عملی طور پر اس کو تکلیف دینے لگتا ہے تو پھر دوسرے کو تکلیف شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو وہ خود ہی تکلیف میں جل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں نازل فرمائیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 آیتیں ایسی ہیں ان میں اذا کا لفظ آیا ہے، ایک آیا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، اور ایک آخری آیت میں آیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، کہ اندھیری رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے، اور اسی طرح حاسد کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جب اس کا وہ اپنا حسد ظاہر کرنے لگے۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے پر اثر پہنچنا یا دوسرے کو نقصان پہنچنا رات میں تب ہوتا ہے جب اندھیرا پھیل جائے، جب اندھیرا ہو جائے اچھی طرح جبھی تو دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جب تک اندھیرا نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو تو پھر تکلیف پہنچانا، دوسرے پہ حملہ کرنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے، لیکن جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر نقصان پہنچانا آسان۔ تو جب اندھیرا پھیلنے لگے تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اسی طرح حاسد جب حسد کرنے لگے، حسد کا اظہار کرنے لگے تو پھر نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے۔ جب تک وہ حسد کا اظہار نہ کرے، نہ زبانی طور پر کرے نہ عملی طور پر کرے، تو پھر تو وہ خود ہی تکلیف میں ہے، اس وقت تو وہ خود ہی اندر جل رہا ہے، کڑ رہا ہے، لیکن جب وہ حسد کا اظہار کرے گا تو پھر دوسرے تک تکلیف پہنچے گی۔ تو 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وقت کا ذکر فرمایا کہ اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیلنے لگے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ باقی من شر ما خلق میں اللہ تعالیٰ نے مطلق ذکر فرمایا کہ مخلوق کے شر سے ہر وقت اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اور اسی طرح جادوگروں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ جادوگر کا جادو کب ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ، کون ہم پہ جادو کر رہا ہے، کس وقت کر رہا ہے، تو اس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اندھیرے کا تو پتہ چلتا ہے، حسد کا پتہ چلتا ہے جب وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو جن چیزوں کا علم ہو سکتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کا ذکر فرمایا، اور جن کا علم نہیں ہو سکتا ان کے لیے مطلق فرمایا کہ من شر ما خلق اور ومن شر النفاثات فی العقد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اس لیے نازل فرمائی کہ ہم سب لوگ اللہ کی حفاظت میں مانگا کریں اور اللہ سے
لو لگا لیں اور اللہ رب العزت کی طاقت کو اپنا مددگار بنائیں۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یہ 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں کے اندر دنیا میں جو تکلیف پہنچ سکتی ہے انسان کو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ دنیاوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے الفاظ ہیں۔ اندھیرے میں بھی انسان کے جسم کو ہی تکلیف پہنچے گی، دنیا کی تکلیف ہے۔ اسی طرح مخلوق کے شر سے بھی دنیا میں ہی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح جادوگر کے شر سے بھی دنیا میں ہی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حاسد کے شر سے بھی دنیا میں ہی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو یہ 5 آیتیں، جو پہلی آیت میں تو حفاظت مانگی ہے اللہ کی، باقی جو 4 آیتیں ہیں ان میں جن نقصانات کا ذکر ہے وہ سب دنیاوی نقصانات ہیں۔ تو دنیا میں حفاظت کے لیے یہ صورت کے الفاظ ہیں، اور اگلی صورت کے جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آخرت کے نقصان سے بچنے والے الفاظ ہیں، کہ انسان آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت مانگے۔ اس لیے یہ 2 صورتیں جس نے پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ اس کو دنیا کے نقصانوں سے بھی بچائے گا، آخرت کے نقصانوں سے بھی۔ پہلی صورت میں دنیاوی آفتوں سے حفاظت کا ذکر ہے، دوسری صورت میں آخرت کی آفتوں سے حفاظت کا ذکر۔ تو اگلی صورت کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر پھونک مارتے تھے، اور پھونک بھی نفس کے ساتھ، جیسے جس میں تھوک کے ذرات بھی باہر گریں، تو اس طرح پھونک مارتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے، اپنے سر پر، سامنے کے جسم پر، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں تک اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پر ملتے تھے۔ 1 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے، پھر دوبارہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دوبارہ اسی طرح اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھ کر، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے جسم پر ملتے تھے، پھر رات کو سوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کو پڑھے بغیر سوئے ہوں۔ اس لیے اس عمل کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ 3 صورتیں پڑھ لی رات کو، کفت ہو ما سوا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ، یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی، یہ صورتیں اس کو کافی ہو جائیں گی ہر چیز کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو ہمیں تو نقصان سے بچنے کا زیادہ حفاظت کرنا ہے کہ رات کے نقصان سے بچیں، صبح کے نقصان سے بچیں۔ تو ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ رات کو جب سونے لگو تو یہ 2 صورتیں پڑھ کر سویا کرو، صبح جب اٹھو یہ 2 صورتیں پڑھ لیا کرو۔ دن بھی اللہ کی حفاظت میں رہے گا، رات بھی اللہ کی حفاظت میں رہیں گی۔ تو ہمیں اللہ کی حفاظت ہر وقت چاہیے، اور اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، آسان۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ